پہلا سلاطین باب نمبر 4، سلیمان کے سرکاری افسروں کی فہرست۔ اب سلیمان پورے اسرائیل پر حکومت کرتا تھا، یہ اس کے اعلیٰ افسر تھے: امام اعظم عزریہ بن صدوق، میر منشی سیسا کے بیٹے الی ہورف اور اکیا، بادشاہ کا مشیر خاص یوسپد بن اکیلود، فوج کا سردار بنیا بن یہویدہ، امام صدوق اور ابیاتر، ضلعوں پر مقرر افسروں کا سردار عزریہ بن ناتن، بادشاہ کا قریبی مشیر امام زبود بن ناتن، محل کا سردار اکیسر، بیگاریوں کا سردار ادونیرام بن عبدہ۔ سلیمان نے ملکی اسرائیل کو 12 ضلعوں میں تقسیم کر کے ہر ضلع پر ایک افسر مقرر کیا تھا۔ ان افسروں کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ دربار کی ضروریات پوری کریں۔ ہر افسر کو سال میں 1 ماہ کی ضروریات پوری کرنی تھی۔ درج ذیل ان افسروں اور ان کے علاقوں کی فہرست ہے: بن ہور افرایم کا پہاڑی علاقہ، بن دکر مکس، سیلبیم، بیت شمس اور ایلون بیت ہنان، بن حسد، اربوت، سوکا اور حفر کا علاقہ، سلیمان کی بیٹی طافت کا شوہر بن ابی نداب، ساحلی شہر دور کا پہاڑی علاقہ، بانا بن اکیلود، تانک، مجدو اور اس بیت شاں کا پورا علاقہ جو زرتان کے پڑوس میں عزرائیل کے نیچے واقع ہے، نیز بیت شان سے لے کر ابیل محولت تک کا پورا علاقہ بشمول یکم عام، بن جبر جلعاد میں رامت کا علاقہ بشمول یائر بن منسی کی بستیاں، پھر بسن میں ارجب کا علاقہ۔ اس میں 60 ایسے فصیلدار شہر شامل تھے جن کے دروازوں پر پیتل کے کنڈے لگے تھے۔ اکی نداب بن ادو مہنائم، سلیمان کی بیٹی باسمت کا شوہر اکی محض، نفتالی کا قبائلی علاقہ، بانا بن ہوسی عاشر کا قبائلی علاقہ اور بعلوت، یوسپد بن فروہ اشکار کا قبائلی علاقہ، سمعی بن ایلا بن یمین کا قبائلی علاقہ، جبر بن اوری جلاد کا وہ علاقہ جس پر پہلے اموری بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ ایوج کی حکومت تھی۔ اس پورے علاقے پر صرف یہی ایک افسر مقرر تھا۔ سلیمان کی حکومت کی عظمت۔ اس زمانے میں اسرائیل اور یہودا کے لوگ ساحل کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ لوگوں کو کھانے اور پینے کی سب چیزیں دستیاب تھیں اور وہ خوش تھے۔ سلیمان دریائے فرات سے لے کر فلسطینیوں کے علاقے اور مصری سرحد تک تمام ممالک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کے جیتے جی یہ ممالک اس کے تابع رہے اور اسے خراج دیتے تھے۔ سلیمان کے دربار کی روزانہ کی ضروریات یہ تھیں: تقریباً 5000 سیر باریک میدہ، تقریباً 10,000 سیر عام میدہ، 10 موٹے تازے بیل، چراگاہوں میں پلے ہوئے 20 عام بیل، 100 بھیڑ بکریاں، اور اس کے علاوہ ہرن، غزال، مرگ اور مختلف قسم کے موٹے تازے مرغ۔ جتنے ممالک دریائے فرات کے مغرب میں تھے ان سب پر سلیمان کی حکومت تھی، یعنی تفسا سے لے کر غزہ تک۔ کسی بھی پڑوسی ملک سے اس کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ صلح تھی۔ اس کے جیتے جی پورے یہودا اور اسرائیل میں صلح سلامتی رہی، شمال میں دان سے لے کر جنوب میں بیر سبا تک۔ ہر ایک سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجیر کے اپنے درخت کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔ اپنے رتھوں کے گھوڑوں کے لیے سلیمان نے 4000 تھان بنوائے۔ اس کے 12,000 گھوڑے تھے۔ 12 ضلعوں پر مقرر افسر باقاعدگی سے سلیمان بادشاہ اور اس کے دربار کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ ہر ایک کو سال میں 1 ماہ کے لیے سب کچھ مہیا کرنا تھا۔ ان کی محنت کی وجہ سے دربار میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وہ رتھوں کے گھوڑوں اور دوسرے گھوڑوں کے لیے درکار جو اور بھوسا براہ راست ان کے تھانوں تک پہنچاتے تھے۔ خدا نے سلیمان کو بہت زیادہ حکمت اور سمجھ عطا کی۔ اسے ساحل کی ریت جیسا وسیع علم حاصل ہوا۔ اس کی حکمت اسرائیل کے مشرق میں رہنے والے اور مصر کے عالموں سے کہیں زیادہ تھی، اس لحاظ سے کوئی بھی اس کے برابر نہیں تھا۔ وہ ایتان ازراہی اور محول کے بیٹوں ہیمان، کلکول اور دردا پر بھی سبقت لے گیا تھا۔ اس کی شہرت ارد گرد کے تمام ممالک میں پھیل گئی۔ اس نے 3000 کہاوتیں اور 1005 گیت لکھ دیے۔ وہ تفصیل سے مختلف قسم کے پودوں کے بارے میں بات کر سکتا تھا۔ لبنان میں دیودار کے بڑے درخت سے لے کر چھوٹے پودے زوفا تک جو دیوار کی دراڑوں میں اگتا ہے، وہ مہارت سے چوپایوں، پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور مچھلیوں کی تفصیلات بھی بیان کر سکتا تھا۔ چنانچہ تمام ممالک کے بادشاہوں نے اپنے سفیروں کو سلیمان کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کی حکمت سنے۔